الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی وہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزاری، اور جس نے عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی گویا اس نے ساری رات اللہ کی عبادت میں بسر کی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے نماز باجماعت کی۔ ذرا رک جائیے اور ذرا غور فرمائیں، عشاء کی نماز کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ 20 سے 25 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ اور اسی طرح فجر کی نماز، اس میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ 20 سے 25 منٹ، یعنی دونوں نمازوں میں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت۔ جبکہ حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور تو فرمائیں، پوری رات قیام اللیل کا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، اپنی ضروریات سے فارغ ہوا اور سو گیا، لیکن یہ بیچارہ لکھ رہا ہے کہ بندہ قیام اللیل میں ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز کی حالت میں ہے۔ اور جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی، باقی آدھی رات اسے اس انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے ذرا، ہماری رات شروع کب ہوتی ہے؟ مغرب کی جب اذان ہوتی ہے ہماری رات شروع ہو جاتی ہے، فجر تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہاں ذرا مارجن آف پروفٹ تو دیکھیں کتنا ہے۔ ٹوٹل 1 گھنٹہ بھی صرف نہیں ہوا اور پوری رات قیام اللیل کا اجر عطا کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، ہر شخص کاروباری ذہن رکھتا ہے، خواہ وہ نوکری کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، لیکن ذہن اس کا کاروباری ہے۔ جب وہ اپنی گاڑی خریدتا ہے، گاڑی بیچتا ہے، اسے پتہ ہے کتنے میں خریدی، کتنے میں بیچ رہا ہوں، کیا نفع مل رہا ہے، کیا نقصان مل رہا ہے، اتنا حساب کتاب تو جانتا ہے۔ ذرا حساب کر کے دیکھے کہ اس سودے میں، اس تجارت میں مارجن اور پروفٹ کتنا مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، سخیوں کے سخی ہیں، ان کی عطا حقیقی عطا ہے میرے بھائیوں، ہم لینے والے تو بنے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی وہ نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی اسے اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس نے وضو کیا اور پھر مسجد کی طرف آیا، اور مسجد میں آنے کے بعد کیا کیا؟ 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد بیٹھ گیا۔ کتنی دیر کے لیے بیٹھا؟ حتی یصلی الفجر، یہاں تک کہ فجر کی جو نماز ہے وہ کھڑی ہو جائے۔ رک جائیے، کئی بار دیکھنے میں آیا ہے کتنے لوگ ہیں جو فجر کی اذان کے بعد مسجد میں آ کے 2 رکعات سے زیادہ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا ہمیشہ مسجد میں آنے کے بعد 4 رکعت ادا کر رہا ہے،
میں نے ایک دن سوال کیا کہ بھائی 2 رکعت تو مسنون ہے، یہ 4 رکعت کیسی؟ کہنے لگا میں 2 رکعت تحیت مسجد پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر! نہیں میرے بھائی، جب 2 رکعت سنت ادا کی تو وہی تحیت مسجد کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے وضو کیا، چل کے مسجد میں آیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، بیٹھ کے کیا کرے گا؟ اذکار کرتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، حتی یصلی الفجر، یہاں تک کہ فجر کی نماز کھڑی ہو جائے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ کس کس بات کی بشارت ہے؟ کیا انعامات ہیں اس کے لیے؟ اس کے لیے فرمایا کتبت صلاتہ فی صلاۃ الابرار، اللہ کے فرشتے اس کی اس نماز کو ابرار کی نماز تحریر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ابرار کون ہیں؟ ابرار کنہیں کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، یہ جو ابرار ہوں گے کل یہ نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! آخرت میں نعمتیں کہاں ہوں گی میرے بھائیو؟ اللہ کی جنتوں میں ہوں گی۔ ارے جہنم میں جانے والوں کو نعمتیں تو نہیں ملیں گی، نعمتیں کہاں ملیں گی؟ نعمتیں جنتیوں کو ملیں گی۔ ان الابرار لفی نعیم، کیا لکھا گیا؟ ابرار کی نماز، یعنی جنتی کی نماز لکھی گئی۔ اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ ایسا شخص، اب اس کے لیے ایک اور بشارت ہے۔ بشارت کیا ہے؟ وَكُتِبَ لَهُ فِي وَفْدِ الرَّحْمَٰنِ، اسے اس کا نام کن میں لکھا جائے گا؟ کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اب کیا ہے؟ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والا، اس کا اسٹیٹس بدل گیا، اسٹیٹس تبدیل ہو گیا اس کا نام اب رحمان کے مہمانوں میں شامل کر لیا گیا۔ اور کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا غور کریں۔ اب کسی سے اگر کہا جائے خادم حرمین و شریفین، ان کا مہمان بن کر حج کرنا ہے آپ کو، اسے موقع دیا جا رہا ہے۔ ہم ہر سال سنتے ہیں کئی ممالک سے بہت سے حاجی خادم حرمین کے مہمان بن کے حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ شخص کتنا خوش ہوگا جب اسے پتہ لگے گا ساری بستی میں مصیبت ڈال دے گا کہ جی میں حرمین شریفین کا مہمان بن کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اور اس شخص کی کیا شان ہوگی جو حرمین شریفین کے رب کا مہمان بن کے جا رہا ہے، اس کا رحمان بن گیا، وفد الرحمان میں شامل کر لیا گیا۔ نسخہ کیا ہے؟ الصلاۃ الفجر مع جماعہ یا عباد اللہ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اللہ کا مہمان بن گیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ